بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت ہود یہ مکی صورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، انہیں مکی صورتیں بولا جاتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی صورتیں بولا جاتا ہے، چاہے وہ پھر کسی بھی جگہ میں کسی بھی علاقے میں نازل ہوئی ہوں۔ یہ بنیادی تقسیم مکی اور مدنی صورتوں کے لحاظ سے ہی کی جاتی ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے سورہ ہود، اور زمانہ نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر 52 ہے، 52، اور قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 11 ہے، 11 نمبر پر یہ صورت ہے، اور یہ 11ویں پارے میں ہی آئے۔ اس کے رکوع جو ہیں وہ 10 رکوع ہیں، اور اس کی آیات مبارکہ 123 ہیں۔ اس صورت کو ہود نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ اس صورت میں جس طرح باقی بعض صورتیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص واقعے کا ذکر کیا یا اپنے کسی نبی کا ذکر کیا تو ان کے نام سے منسوب ہو کر ان صورتوں کے نام ہوگے، اسی طرح سورہ ہود ہے۔ اس سے پچھلی سورت سورہ یونس تھی، حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے منسوب، کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اب اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام کا جو نام مبارک ہے وہ 5 مرتبہ ذکر ہوا ہے، لہٰذا اور یہ جتنے بھی صورتوں کے نام ہیں یہ توقیفی ہیں، ان کی ترتیب اور ان کے نام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کرتا ہے، اور یہ ترتیب ساری جو قرآن مجید میں صورتوں کی ہیں یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کرتا ہے۔ تو 5 مرتبہ حضرت ہود علیہ السلام کا اس میں ذکر ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ یہ آگے رکوع آئے گا، ایک پورا رکوع، اس میں ذکر ہوتا ہے، آیت نمبر 58 59 ہے، پھر 60 ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوتا ہے۔ اس سورت کا شان نزول بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں، یہ سورت جو ہے یہ سورہ یونس کے متصل بعد نازل ہوئی تھی، سورہ یونس کے ساتھ ہی اس سورت کا نزول ہوا، کیونکہ یہ وہ حالات تھے، یہ 6 نبوی 7 نبوی اس دور میں یہ نازل ہوئی۔ یہ وہ حالات تھے کہ اس وقت مسلمانوں پر بلا ظلم و ستم ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، اور نہ صرف ظلم و ستم ہو رہا تھا بلکہ جو کفار مکہ ہیں، دشمنان اسلام تھے، وہ طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے شکوک و شبہات اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں کر رہے تھے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں ان کے مضامین میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ مکی صورتوں کے زیادہ تر موضوع عقائد کے حوالے سے ہیں، جو بنیادی عقائد ہیں، بنیادی عقائد اسلامیہ، مکی صورتوں کا موضوع زیادہ تر وہ ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں بنیادی اسلامی عقائد بھی ذکر ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو معاملات درپیش ہوتے ہیں انسانوں کو یا قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، مدنی صورتوں میں عقائد کے ساتھ ساتھ معاملات، قوانین، ان کا بھی ذکر ہے تفصیل سے، لیکن مکی صورتوں کا زیادہ تر موضوع وہ عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں زیادہ عقائد مکی صورتوں میں بیان ہوئے ہیں، مضامین بیان ہوئے ہیں۔
اس لیے جب ہم سورہ ہود کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اس کے مضامین دیکھتے ہیں، تو ہمیں بھی یہی مضامین اس صورت میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر ہوتا ہے، کہیں قرآن مجید کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، اور کہیں قیامت کے بارے میں۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کے احوال کا بھی ذکر کیا ہے، تاکہ لوگوں کو جو مومن طبقہ ہوتا ہے یا کافر طبقہ ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق پتہ چل جائے کہ کون سا طبقہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور مقرب ہو جاتا ہے اور کون سا طبقہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے طور پر گزشتہ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا بھی ذکر کیا ہے، بعض کا، اس سورہ ہود میں۔ پھر اس سورہ ہود کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، بڑھاپے کے اثرات آپ پر نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورۃ عما یتساءلون اور سورۃ اذا الشمس کورت، فرمایا انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سورتوں کا نام لیا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3297۔ 5 سورتوں کا نام لیا، ان میں سورہ ہود کا بھی ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں قیامت کے احوال ذکر ہیں، اور پھر جو قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیاں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، بندوں کا اپنا حساب دینا، یہ ساری چیزوں کا ذکر ہے سورہ ہود میں۔ جس طرح باقی صورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، تو جو بھی مومن ہوتا ہے جب وہ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے، تو پھر وہ اس کے دل پر اثر کرتا ہے اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سنت عطا فرما دی۔ آپ تو معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت ڈرتے رہتے۔ یہ بندگی کا تقاضا تھا، یہ اللہ کی بندگی کا تقاضا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت ابو علی السری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود نے آپ کو برا کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا، سورہ ہود کی کس چیز نے آپ کو برا کر دیا ہے؟ کیا انبیاء علیہم السلام کے قصص، واقعات اور ان کی امتوں کی ہلاکت نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد نے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، سورہ ہود کی آیت نمبر 112 ہے، سو آپ اسی طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ امام سیوطی نے الدر المنصور جلد 4 صفحہ 298 میں اس روایت کو نقل کیا۔ یعنی یہ جو تبلیغ کی ذمہ داری ہے، حضور نے اس کا ذکر کیا، اللہ کے احکام پر استقامت سے رہنا اور اللہ کے احکام کو پہنچانا ذمہ داری سے۔ فرمائے اس بوجھ نے، اس ذمہ داری نے مجھے برا کر دیا۔ پھر ایک روایت ہے، حضرت کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن سورہ ہود پڑھا کرو، جمعہ کے دن سورہ ہود پڑھا کرو۔ یہ سنن دارمی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3404۔ فرمایا جمعہ کے دن اس سورہ ہود کو پڑھا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما دی سورہ ہود کے بارے میں۔ تو یہ میں نے اس کا پس منظر بیان کر دیا، کس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا، اور پھر اس کے مضامین کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا۔
اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، یہ جو حروف آتے ہیں جو بعض صورتوں میں آئے ہیں، 26 صورتیں غالباً جن کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں، انہیں بولتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات یہ لفظ قطعتن سے نکلا ہے، قطعتن، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، اور ان کو حروف مقطعات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے ان حروف کو کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی الگ الگ کر کے، علیحدہ علیحدہ کر کے ان حروف کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے انہیں حروف مقطعات بولتے ہیں۔ جمہور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی حروف مقطعات آئے ہیں ان کا حقیقی معنی اور مفہوم اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل اللہ صالحین نے، مفسرین نے، صحابہ اکرام سے بھی یہ منسوب ہے اقوال کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، تو اس لحاظ سے انہوں نے اس کے معنی اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کے لحاظ سے بیان کیے ہیں۔ تو الف لام را، بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، اور را سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے۔ بعض نے یہ اس کا معنی مفہوم بیان کیا، لیکن یہ قطعی نہیں ہے، یہ یقینی نہیں ہے، یہ صرف ایک ائمہ صلحاء کا بیان کردہ معنی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کتابن، یہ وہ کتاب ہے، وہ کتاب، کتابن سے کون مراد ہے؟ قرآن۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں سارا، پھر ہم اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے جو ہمارا پیٹرن شروع سے چلا آ رہا ہے۔ کتابن، وہ کتاب ہے، احکمت، محکم بنا دی گئی، یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس لیے اس کا جو ترجمہ ہے وہ مجہول کے لحاظ سے ہوگا۔ محکم بنا دی گئی، پختہ کر دی گئی، مستحکم کر دی گئی۔ آیاتہ، آیات، آیات ہو اس کی، ہو ضمیر یہ واحد کیا، یہ کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس کی کتاب کو واضح، اس کی آیات کو مستحکم بنا دیا گیا۔ ثم، پھر، فصلت، مفصل بیان کر دی گئی، تفصیل کر دی گئی، یعنی ان آیات کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ من سے، لدن، جانب، لدن کا معنی جانب، طرف، جانب، طرف سے، جانب سے، حکیمن، حکمت والے، خبیر، خبر رکھنے والے، یعنی حکمت والے، باخبر رب کی جانب سے اس کی آیات مفصل بیان کر دی گئی ہیں، تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں الف لام را، یہ معنی تو میں نے بیان کر دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کس سے کیا؟ قرآن مجید سے، قرآن مجید سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز کیا۔ فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات مستحکم، پختہ طریقے سے بیان کر دی گئی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مختلف اس کی تعبیرات ہیں، توجیحات ہیں، معانی، مفاہیم ہیں۔
پہلے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ محکم آیتیں ہیں، اس کو اب کوئی کتاب، کوئی حکم منسوخ نہیں کر سکتا۔ جس طرح آپ دیکھیے کہ پہلی جو کتابیں اتری، تورات، زبور، انجیل، جس وقت قرآن اترا، قرآن کے احکام محکم ہیں، قرآن نے ان کے بعض احکام کو منسوخ کر دیا، ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا، وہ آیات منسوخ کر دی۔ تو اب قرآن کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی ایسی وحی نہیں اترے گی، کوئی ایسی کتاب نہیں اترے گی جو اس سے منسوخ کرے۔ محکم آیتوں کا ایک یہ معنی ہے کہ اب یہ منسوخ ہونے سے پاک ہے۔ نمبر 2، اس کتاب میں، کتاب الہی میں جو بھی اصول، جو بھی عقائد بیان کیے گئے ہیں، اب وہ کسی نص کو قبول نہیں کریں گے۔ توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، حشر و نشر کے بارے میں، جزا و سزا کے بارے میں، اب کوئی چیز بھی انہیں منسوخ نہیں کرے گی، یا واضح احکام آ گئے، محکم آیات آ گئی ہیں۔ تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب اتنی پختہ، اتنی مستحکم ہے کہ اس میں کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے۔ جس طرح سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں الف لام میم حروف مقطعہ سے آغاز ہوا، آگے پھر اس کتاب الہی کی عظمت ذکر ہو گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم رتبہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، جس میں نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی عیب ہے، اور یہ شک و شبہ سے بھی بالا تر ہے، پاک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے کتاب احکمت آیاتہ کہہ کر اسی معنی کو اس میں بیان فرما دیا کہ یہ ہر کجی سے، ہر عیب سے، نقص سے پاک ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا ثم فصلت، پھر تفصیل بیان کر دی گئی، من لدن حکیم خبیر، حکمت والے باخبر رب کی جانب سے، پھر اس کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ حکیم خبیر کی طرف سے اس کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں یہ نہیں بیان فرمایا کہ قرآن کی شکل میں اس کی تفسیر بیان کر دی گئی یا قرآن میں تفسیر بیان کر دی گئی، نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے اسے اپنی طرح منسوب کیا کہ اس کی تفسیر رب کی جانب سے ہو گئی ہے، جو حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ اور رب کی جانب سے کتاب الہی کی جو تفصیل ہے وہ ہمیں دو طرح سے ملتی ہے، ایک قرآن کی شکل میں اور دوسری احادیث مبارکہ کی شکل میں، سنت رسول کی شکل میں، اور دونوں جہتوں سے پتہ چلا کہ چاہے قرآن کی شکل میں ہمیں محکم آیات ملیں، ان کی تفصیل ملے، یا احادیث مبارکہ کی شکل میں، یہ دونوں صورتیں رب رحمان کی طرف سے ہیں، جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ تو اس قرآن کے اسلوب سے ہی پتہ چل گیا کہ اس کی جو تفصیل ہے وہ حدیث کی شکل میں بھی ہمیں ملتی ہے، سنت کی شکل میں بھی، اور قرآن خود بھی اپنی بعض آیات کی تفسیر خود کرتا ہے، بعض آیات کی تفصیل خود بیان فرماتا ہے۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ کے شروع میں
اللہ تعالی نے بیان فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا یا اس پر چلا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط مستقیم کی تفصیل قرآن نے کر دی، پھر مزید سورۃ النساء میں جا کے اس کی مزید تفصیل کر دی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وہاں اللہ تعالی نے مزید تفصیل کر دی کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تفصیل کر دی یا نہیں کر دی؟ اس طرح سورۃ المائدہ کے شروع میں پڑھ لیں، اس میں جو حرام جانور ہیں، کون کون سے جانور کس کس صورت میں حرام ہوتے ہیں، رب نے وہ بھی لسٹ دے دی ہے۔ پھر اسی طرح چوتھے پارے کے آخر میں سورۃ النساء میں وہاں اللہ تعالی نے حرمت والے رشتے جو ہیں، محرمات جو خواتین ہیں، ان کی تفصیل بیان کر دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ رب کی طرف سے تفصیل بیان ہوتی ہے، اور بعض ایسی تفاصیل ہیں کہ ان پر قرآن خاموش ہے۔ وہ تفاصیل ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ نماز فجر، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کہاں تک ہے، اس کی رکعت فرض کتنی ہیں، سنتیں کتنی ہیں۔ نماز ظہر، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب تک رہتا ہے، اور اس کی فرض رکعت کتنی ہیں، سنتیں کون کون سی ہیں۔ نماز عصر، وقت کب شروع ہوتا ہے، کب تک رہتا ہے، اس کی فرض رکعت کتنی ہے۔ نماز مغرب، وقت کب شروع ہوتا ہے، کب تک رہتا ہے، اور اس کی فرض رکعت سنتیں کتنی ہیں، کون سی ہیں۔ نماز عشاء، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب تک رہتا ہے، اور اس کی فرض رکعت، پھر وتر، سنتیں وہ کتنی ہیں، ان کا کیا مقام ہے۔ یہ ساری تفاصیل ہمیں قرآن سے نہیں ملتی، بلکہ زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے اور شرائط کے بارے میں بھی یہی ہے۔ حج کے مناسک، عمرہ کے مناسک، عمرہ کے ارکان، ان کے بارے میں بھی اسی طرح ہے۔ روزے کے جو احکام ہیں ان کے بارے میں بھی اسی طرح ہے۔ تو پھر اسی طرح لین دین کے معاملات، طلاق کے احکام، نکاح کے احکام، کچھ اصول شرائط ہمیں قرآن سے مل جاتی ہیں، تفاصیل حدیث سے ملتی ہیں، اور کچھ کی تفاصیل قرآن بھی بیان کر دیتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ سورہ نساء کے شروع میں ہی اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالی نے وراثت کے احکام بھی بڑی تفصیل سے بیان فرما دیے، بڑی تفصیل سے بیان کر دیے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ احکمت آیاتہ کی طرح یہاں یہ نہیں بیان فرمایا ثم فصلت آیاتہ فی القرآن، نہیں، یہ اس طرح بیان نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا حکیم اور خبیر رب کی طرف سے، کی جانب سے ان آیات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، ان آیات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ تو اس میں دونوں آ جاتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 2، اللہ، یہ کہ نہ، یہ جو اللہ ہے یہ دراصل دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ان لا، ان لا، ان کا مطلب یہ کہ، اور لا نہیں کا ہے، منع کرنے کے لیے، تو ملا کر یہ بن گیا اللہ، یہ کہ نہ، تعبدو، تم عبادت کرو، الا اللہ، اللہ مگر اللہ، اللہ کی،
اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو۔ اننی، انا یہ بھی پھر دو لفظ ملا کر بنے، انا بے شک، نی میں، یا متکلم ہے، اننی بے شک میں، لکم لا لیے، کم تمہارے، تمہیں، اننی لکم بے شک میں تمہارے لیے ہوں، من ہو، من کا مطلب سے، ہو اس کی، ہو اس یعنی اس ذات کی طرف، اللہ کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف سے، میں اس کی طرف سے ہوں، نذیر، ڈر سنانے والا، و بشیر، اور بشارت دینے والا، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے ڈانٹ سنانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، قرآن کی ہر سورت کا دوسری سورت کے ساتھ مضامین ملتے ہیں۔ یہ صرف انسانی عقل، سوچ اور شعور ہے کہ کوئی انسان کس گہرائی تک ان کی مطابقت، ان کا سیکوینس تلاش کرتا ہے۔ جس طرح ہر سورت کا مضمون بعد والی سورت کے ساتھ ملتا ہے، بعد والی سورت کا پہلی سورت کے ساتھ ملتا ہے، اسی طرح ہر آیت کا تعلق بھی ایک دوسرے کے ساتھ بنتا ہے۔ تو یہ دوسری آیت کا تعلق بھی پچھلی آیت کے ساتھ بنتا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بیان فرما دیا، قرآن کی حقانیت کا ذکر کر دیا۔ اب اس آیت میں جو فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ دراصل کتاب الہی کے نزول کا مقصد ذکر کر دیا۔ یہ کیا ذکر ہو گیا؟ یہ کتاب الہی کے نزول کا مقصد ذکر ہو گیا کہ کوئی بندہ، کوئی مسلمان، کوئی مومن، کوئی صاحب ایمان جتنا زیادہ گہرائی سے قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، غور و خوض کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آتا چلا جائے گا، بشرطے کو کوئی تعصب سے، اناد سے نہ پڑھے، اپنے دنیاوی مفادات کے لیے نہ پڑھے، جیسے کوئی اخلاص سے، خلوص نیت سے، خلوص دل سے پڑھے گا، قرآن اسے رب کی بندگی کی طرف لیتا چلا جائے گا۔ اس لیے آگے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو جس نے یہ کلام اتارا ہے جو حق پر مبنی ہے۔ آگے فرمایا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی جانب سے ڈر سنانے والا، بشارت دینے والا ہوں۔ اب جس وقت قرآن نے میسج دے دیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، تو اب دنیا میں دو طرح کے طبقے بنیں گے، کچھ اللہ تعالیٰ کی فرمان پر سر تسلیم ہم کر دیں گے، کچھ اکڑ جائیں گے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکڑ گئے، کفار مکہ اور فتح مکہ تک وہ اسی طرح اکڑے رہے، جس طرح اور اقوام تھی اور آج بھی موجود ہیں۔ مسلمان تو پوری جو انسانیت ہے ان میں میرا خیال ہے 1/3 مسلمان ہے، 1/3 مسلمان ہے، 2/3 تو ابھی بھی غیر مسلم ہے، یعنی 7 ارب کی تقریباً آبادی ہے، تو اس میں اندازہ لگا لیں 2-2.5 ارب، 1/3 میں نے بڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہہ دیا، یہ ہو سکتا ہے 1/4 ہو، یعنی 2-2.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں اور باقی ساری دنیا پر غیر مسلم ہے۔ تو اس لیے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں 2 صفتوں کا ذکر ہوا،
کہ بے شک میں تمہارے لیے ہوں اللہ کی جانب سے ڈر سنانے والا اور ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا، کہ جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے، اللہ کی بندگی کی طرف نہیں آتے، اس کے احکام کے آگے سر تسلیم ہم نہیں کرتے، تو فرمایا میں انہیں ڈر سنانے والا ہوں اللہ کے عذاب کا، اس کے غضب کا، اس کی پکڑ کا، اس کی گرفت کا، گناہوں سے خوف کا، آخرت کے خوف کا۔ آپ یہ دیکھیں، نذیر صفت پہلے ذکر کی، ڈرانے والا، کیونکہ اس کے مخاطبین زیادہ ہیں، جن کو ڈرایا جا رہا ہے وہ مخاطبین، وہ سامعین زیادہ ہیں، اس لیے ڈرانے والی صفت اللہ تعالی نے پہلے ذکر کیا اپنے حبیب کی۔ اور وہ بشیر، خوشخبری سنانے والا، یہ طبقہ چونکہ کم ہوگا وہ دوسرے نمبر پر ذکر کر دی، تو جو ایمان، تقوی، طہارت، عبادت گزاری، اللہ کے احکام کو ماننا، جو اس طرف آ جائیں گے تو پھر فرمایا انہیں جنت کی بھی بشارت، اللہ کی رحمت کی بشارت، انعامات کی بشارت، انہیں ساری بشارتیں یہ ملیں گی، اور ساری یہ بشارتیں پائیں گے۔ پھر آخرت میں درجات، بلندیاں، انعامات ان کے لیے ہوں گے، سارے ان کے لیے ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے آغاز کیا ہے سورہ ہود کا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم رحمت سے ہمیں اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔